بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئرز ود عمر فاروق۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پوری دنیا میں ایک ایسی ویو آئی ہے جسے ہم نسلی امتیاز بھی کہتے ہیں، ریسسزم بھی کہتے ہیں، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کلر کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ یا ملک کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے باہر رہتے ہیں، مغرب میں رہتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں بھی رہتے ہیں، وہ لوگ کس طرح نفرت انگیزی کا شکار ہوتے ہیں، آج ہم آپ کے ساتھ اس بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم سیاسی ٹاپکس کو یا باقی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ ٹاپک بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہمارے کچھ اوورسیز بھائی ہیں، دوست ہیں جو باہر رہتے ہیں، میں خود باہر رہا ہوں، تو آج بھی دنیا جب سے بنی ہے، آپ کو یاد ہوگا 1450 سال پہلے بھی کالے گورے اجمی عربی کے اوپر ایک فرق محسوس کیا جاتا تھا اسلام سے پہلے، مگر جو ہی اسلام کا وجود ہوا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دوسرے کے ساتھ گلے ملنے کو کہا کہ آج کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ وہ اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر، کارے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں ہوگی۔ خیر، ایک دوسرے کو وہاں پر گلے لگایا گیا، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کیونکہ منافقین ہر جگہ پہ تھے، انہوں نے شاید دکھانے کے لیے تو یہ سب کچھ کیا، مگر ظاہری طور پہ کیا، اندر سے وہ ویسے ہی رہے۔ دنیا چلتی گئی ناظرین، یہ ایک بہت بڑی، آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا یہ نظام ہے دنیا کا، کہ مختلف رنگ و نسل کے مذاہب کے لوگ یہاں دنیا میں بستے ہیں۔ 1913 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور وہ وہاں کی سے شروعات ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا بڑی ڈرامیٹیکل فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک نیا نظام شروع ہوتا ہے، ایک وہاں سے، اور ایک جب 21ویں صدی شروع ہوئی، ناظرین جو لوگ باہر رہتے ہیں، مثلا جیسے افریقنز امریکہ میں آئے یا دنیا کے اور ممالک میں آئے، انہیں ہر قسم کی پابندیوں کا سامنا تھا۔ پابندیاں ان کے اوپر آج بھی ہیں، مگر اندر سے ہی پابندیاں ہیں، ظاہری طور پہ انہیں اور طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو دنیا بڑی چینج ہو گئی۔ 21ویں صدی کے باوجود بھی ہم اس رنگ و نسل سے باہر نہیں آئے، مذہب کو برداشت کرنے سے باہر نہیں آئے۔ سب سے پہلے میں مذہب کی بات کروں گا۔ ہم باہر جاتے ہیں ایسے ممالک میں جہاں پر مسلمانیت کے علاوہ باقی مذاہب بھی بستے ہیں، جن کے ممالک میں جا کے ہمارے دوست کام کرتے ہیں، وہ کرسچنس ہو یا کوئی اور ہو۔ وہاں پہ جب جا کے ہم کام کرتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے، وہاں ٹرین میں یا کہیں پہ بس پہ آپ سفر کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کس مذہب سے ہیں، تو اگر ہم بتاتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی نظروں سے پرکھا جاتا ہے۔ کیوں پرکھا جاتا ہے؟ کہ شاید ہمارے اوپر ساری زندگی یہی لیبل رہا کہ جو مسلمان ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، مگر کسی دو تین چار بندوں کی وجہ سے پورا مذہب یا پورا ملک بدنام ہو جائے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں جب دوسرا کوشچن آپ سے کریں گے آپ کہاں سے ہیں، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ایک اور عجیب سی بات شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان سے ہیں، وہ ایک اور ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے۔ ایون تو ہمارے جو عرب ممالک کے لوگ ہیں، جیسے یو اے ای ہے یا سعودیہ ہے یا اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں پہ یہ عرب بستے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں سیکنڈ یا تھرڈ نیشن سٹیزن کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم فرسٹ نیشن تو ویسے اپنے ملک میں بھی نہیں ہے، مگر وہاں بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر میں نے جیسے ایک پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہاں پہ جارج فلائیڈ کا یا اور بھی کالوں کا قتل آج بھی ہوتا ہے اور سرعام ہوتا ہے، اور وہ نسل کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وہ کرمنلزم کم ہے، اگر کالوں میں کرمنلز ہیں تو گوروں میں بھی ہوں گے۔ اس چیز کو ہائی لائٹ گوروں کے لیے نہیں کیا جاتا، مگر کالوں کے لیے اسے بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں وہ بھی کیونکہ بڑے لمیٹڈ پرفارم کرتی ہیں، وہ کالے اور گوروں کے لیے مختلف تنظیمیں وہ پرفارم کریں گی۔ اگر کہیں گورے کا مرڈر ہو جائے تو وہاں تنظیم کا تعلق کسی اور بات سے ہو جائے گا، کالے کا ہو جائے تو وہاں پر ظاہری بات آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ جب جارج فلائیڈ گو کہ اس کے اوپر $20 جعلی دینے کا الزام تھا، مگر اس بنیاد کے اوپر اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اس کے بعد ان لوگوں پہ مقدمہ چلا، انہیں سزائیں ہو گئی، مگر آج بھی 21ویں صدی میں بھی یہ کام اب بھی ہو رہا ہے، اور وہ کام رک نہیں رہا، چل ہی رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یورپ کے ممالک میں چل جائیں، میں کچھ کنٹریز کا نام لوں گا، جیسے فرانس، جرمنی، ہالینڈ۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جو مسلمانوں کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ایون اس میں سویڈن بھی ہے۔
بظاہر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی رائے ہے، مگر اس آزادی رائے کو صرف اور صرف ایک کام کے لیے یوز کیا جاتا ہے، وہ ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہر وہ کام کو آزادی رائے کہا جاتا ہے کہ جس سے اسلام بدنام ہو، اور ان کا آزادی رائے کسی بات کے اوپر نہیں ہے۔ وہاں پر کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کتنا ظلم ہوتا ہے، کتنے ریپ کیسز ہوتے ہیں، شاید اس بات کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی، بنسبت اس کے کہ جی یہ جو مذہب کی توہین کرنا ہے، خاص طور پہ فرانس میں آپ کو پتہ وہاں پر ہم تو ناز باللہ وہاں خاکے بھی بنائے جاتے ہیں، مگر اسے آزادی رائے کا نام دیا جاتا ہے کہ جتنی بدنامی ہو سکتی اس کو پروموٹ کیا جائے۔ فرانس، جرمنی، اسی طرح جیسے میں نے کہا ہالینڈ، سویڈن، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو شدت سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی ہمیں اس چیز کے ابھی بھی یہ دنیا شاید پوری طرح اسے کہتے ہیں نا آزاد نہیں ہے، یہ ہم لمیٹڈ ذہنوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری پڑھائی، ہمارا ریسرچ ورک یا آج کی دنیا کی ٹیکنالوجی بھی اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر پائی جو آج سے 1500، 1600 یا 1800 سال پیچھے تھی۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آج بھی ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چائنا کو لے لیں، وہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ پاکستان چائنا کو اپنا بہترین دوست ورکنگ ریلیشن سے تو کہہ سکتا ہے، مگر وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے شاید پاکستان بھی آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہاں پر بھی ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر باقی کنٹری سے کم نہیں ہے، بلکہ شاید زیادہ ہی ہوں گے کہ آپ ساؤنڈ سسٹم پہ اذان نہیں دے سکتے، یا آپ کھلے ہم عبادت نہیں کر سکتے، نہیں کہیں گراؤنڈ میں جا کے بھی عبادت نہیں کر سکتے، لوگوں کو مارا پیٹا جاتا اور ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں پر مرد اور خواتین کو گھروں سے نکال کے۔ یہ بھی ایک امتیازی سلوک ہمارے دوست ممالک میں موجود ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنے ملک میں واپس آتے ہیں تو یہاں بھی رنگ و نسل کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مختلف سمجھنے صوبوں سے یا پروونسز سے لوگ رہتے ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان یا پھر اسکیپی میں رہتے ہیں، تو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تم سندھی ہو، اچھا سندھی ایسے ہوتے ہیں، پنجابی ایسے ہیں، کے پی والے پٹھان ایسے ہیں، بلوچی ایسے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر سے بھی ایک ایسی چیز انجیکٹ کر دی گئی ہے جو شاید ہم، کیونکہ یہاں پر بسنے والے تقریباً 98% یا 99% معتاد اندازے کے مطابق مسلمان ہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس امتیاز کا سلوک اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس سے نیچے اگر ہم ہیں تو برادریزم میں بھی ہم بہت زیادہ اس چیز کا سلوک کرتے ہیں۔ باہر کے کنٹریز تو ایک اپنی جگہ رہ گئے، مگر ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی اس نسلی امتیاز کو خاصا پروان چڑھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کی ہمارے جو برادریزم ہے یا صوبوں میں اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو ڈسکریج نہیں کیا جاتا کہ یار اس طرح کی بات ہمیں اپنی سوسائٹی میں رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے۔ گو کہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، سوشل میڈیا نے چیزیں بڑی تبدیل کر دی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عدم برداشت رنگ و نسل اور مذہب کے حوالے سے ہر جگہ پہ موجود ہے، اور یہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اگلا کویسچن ناظرین یہ آتا ہے کہ اس کو پھیلایا کیسے گیا، اس کے اوپر ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے یہ رنگ و نسل ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جو نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی مسجد میں جو لوگوں کو مارا گیا، اس بندے کی گن کے اوپر آپ دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی کے ٹائم کے جو شاید سینٹنسز تھے وہ بھی، اور وہاں پر مختلف قسم کے سمبلز بھی اس نے گن کے اوپر لگائے ہوئے تھے، اور وہ بندے نے سریعام لوگوں کو مار دیا، سریعام لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ مار دیا۔ وہ کتنا ایکسٹریمسٹ ہوگا۔ اگر مسلمان کوئی ایسا کام کر دیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ یہی کام جب ویسٹ میں کیا جاتا ہے تو انہیں کہتے ہیں یہ مذہبی جنون، یہ جنونی شخص تھا، مذہبی بھی نہیں، یہ جنونی شخص تھا، اس کو بس یہ جنونی تھا، اس نے ایسا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ جنونی نہیں ہے، وہ بڑے سوچ سمجھ کے پلان کر کے اس بندے نے کام کیا، اور وہ وہاں پر مسجد میں کتنے لوگوں کو، ایک نہیں دو مساجد میں گیا، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا وداؤٹ اینی ریزن، اور آپ اوپر سے وہ وکٹی کے نشان بناتا رہا کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ اس چیز کا استعمال کس نے کیا؟ پوری دنیا میں اس چیز کا استعمال کیا سیاستدانوں نے۔ وہ سیاستدان آپ دیکھیں کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر سب سے زیادہ الیکشن ویسٹ میں لڑا گیا۔ وہ مذہب کس کے لیے؟ مسلم اینٹی مسلم کے اوپر جتنے الیکشنز وہاں پر ہوئے، وہ اپنی پالیسی میں اینٹی مسلم شو کریں گے،
یا اپنے آپ کو نیشنلسٹ شو کریں گے، ایکسٹریمسٹ شو کریں گے، تو لوگ ان کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی حالت دیکھیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے اتنی کتابیں پڑھ لی مگر ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہ ہوا، انہیں ایک سیاستدان نے اپنے گرد گھیر لیا اور وہ یہ کہتا ہے میں جب پاور میں آؤں گا تو میں مسلمانوں کو ایسے ذلیل کروں گا، ایسے رسوا کروں گا، نکالوں گا ریفیوجیز کو، فلاں فلاں بلا بلا۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی پالیسی میں کہتا ہے اور وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ آپ دنیا کے امیر ترین ممالک، بڑے ممالک ہیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے، اس کو دیکھ لیں کہ وہ جو الیکشن لڑتے ہیں ان کے پولیٹیشین بھی وہ اینٹی مسلم لڑیں گے۔ آپ اسرائیل میں چلے جائیں، وہاں تو خیر کرائٹیریا ہی ڈفرینٹ ہے، اینٹی مسلم۔ وہ کہتے ہیں ٹینک چلا دیں، جو مرضی کر دیں، دنیا کے حقوق انسانی کی تنظیمیں وہاں پر خاموش رہتی ہیں جہاں مسلمانوں کی باری گی۔ تو سیاستدانوں نے پوری دنیا کو اپنی سیاست کے لیے یہ جو مذہب کا کارڈ تھا انہوں نے استعمال کیا۔ انڈیا ٹاپ آف دا لسٹ۔ میں نے جب دیکھا کہ دنیا کے سب سے ریسسٹ ممالک میں سر فہرست کون ہے، تو آپ یقین کریں انڈیا اس میں سر فہرست تھا۔ اس میں ہمارے عرب کنٹریز بھی تھے، امریکہ بھی تھا۔ تو انڈیا میں سب سے زیادہ جو مذہب کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ وہاں پہ ہے۔ تو وہاں کی آپ حالت دیکھیں، وہ اپنے آپ کو بہت لبرل کہتے تھے، ایک بڑی ڈیموکریٹک سٹیٹ کہتے تھے، مگر بی جے پی کے آنے کے بعد وہ ایک مذہبی جنونی سٹیٹ بن گئی۔ اور آج تک وہاں پر گوشت کے نام پہ، مذہب کے نام پر مسلمانوں کو سرعام تشدد کا ان کی پولیس، ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مودی نے جو گجرات میں قتل و غارت کی تھی مسلمانوں کی، اس کو پورا فائدہ ہوا، اور وہاں کے رہنے والے جو مذہبی لوگ تھے انہیں وہاں پر پرموٹ کیا گیا کہ مودی ہی ہمارا اگلا لیڈر ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ وہ سیکنڈ الیکشن کو ون کر کے اب تھرڈ الیکشن کی طرف جائے گا، اور وہ بندہ ایک ہی جگہ پہ الیکشن، ایک ہی جگہ سے الیکشن اور ایک ہی بنیاد کے اوپر لڑتا ہے، وہ ہے اینٹی مسلم، کہ میں مسلمانوں کا دشمن ہوں اور تم بھی دشمن بن جاؤ۔ امریکہ سے چلتے ہیں، یہاں انڈیا تک آتے ہیں، یہاں سے لے کر فرانس تک جائیں، فرانس سے لے کر جہاں مرضی دنیا میں گھومنے، اسرائیل تک، آپ کو ہر جگہ پہ سیاستدان زیادہ جو آپ کو نفرت پھیلائیں گے، وہ پھیلائیں گے مذہب کی بنیاد کے اوپر، کنٹریز کی بنیاد کے اوپر۔ آج کے اس جدید دور میں بھی ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کر سکے، آج بھی ہم ایک ٹوائے کی طرح ہیں سیاستدانوں کے اوپر۔ شاید ہماری اپنی سیلف تھنکنگ ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں جو میڈیا بتائے گا ہم اس پر اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ ہاں جو یہ بتا رہا ہے، ہمارا ریسرچ پر کچھ نہیں ہے۔ شاید آج بھی ویسٹ کے لوگ بھی جو میڈیا بتا دے گا اس پہ بلیو کر لیں گے، وہ عراق ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، یا کوئی اور ممالک ہو جس کے بارے بھی انہوں نے کمپین لانچ کر دی ہے، تو آپ دیکھیں اس کو یقین سے مان لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ کام ایسے ہی ہوگا۔ تو ہمیں جب ایسی کوئی خبر ملتی ہے، جب ہم ایسا کوئی عمل کرنے لگیں، تو ہمیں ویسے اپنے ملک میں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہمارے مذہب کا اور ملک کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ہم سوچ سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔